باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نحن اعلم بما یستمعون، جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں۔ جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جب کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، کہ دیکھے تو صحیح کہ آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، کہ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ قل كونوا حجارة أو حديدا، جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون، یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو، پھر وہ یہ پوچھیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے۔ آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا، اور اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ ساعت قریب ہی آ لگی ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47، 48، 49، 50، 51 اور 52۔ اس آیت کریمہ کے بعد، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن سننے کے بعد قریش کی سرگوشیاں کیا کیا تھی اس کو بیان کیا۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ نے مشرکین کے کانوں پر، کفار کے کانوں پر اور دلوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، سننے اور سمجھنے سے وہ بہت دور ہے، نہیں سن سکتا، نہیں سمجھ سکتا، اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا تھا۔ اب اس کے بعد ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نحن اعلم بما یستمعون، جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سحر زدہ سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ دیکھو دیکھو یہ دیوانہ ہے، دیکھو دیکھو یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے۔ تو اس طریقے سے الفاظ پکار کر کہتے تھے۔ فوراً اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، کیا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، دیوانہ نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بلند اخلاق والے ہیں۔ ان کو کہنے دیجیے، آپ اپنا کام کرتے جائیں، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ پاگل نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں، دیوانہ نہیں ہیں، آپ بلند اخلاق والے ہیں۔ آپ کا اخلاق تو ایسا ہے کہ پوری دنیا میں آپ کے جیسے کسی کا اخلاق نہیں ہے۔
تو یہ سحر سمجھتے تھے، یعنی جادوگر سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہوئے قرآن سنتے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے، اس لیے ہدایت سے محروم ہی رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ قرآن سنتے تھے اور سننے کے بعد بھی یہ سرگوشیاں کرتے رہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ہدایت سے محروم رکھا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، کہ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، پس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ یعنی کبھی ساحر، کبھی مسحور، کبھی مجنون اور کبھی دیوانہ اور کبھی کاہن کہتے ہیں، بس اس طرح گمراہ ہو رہے ہیں، ہدایت کا راستہ انہیں کسی طرح بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، جواب دے دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، تو جو مٹی اور ہڈیوں سے زیادہ سخت ہے اور جس میں زندگی کے آثار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ تو انہوں نے کہا، یعنی کفار مکہ مشرکین مکہ، اس آیت کا مطلب یہ ہے یعنی ہم ایسی چیز بن جائے جو اللہ رب العالمین دوبارہ ہمیں زندہ نہ کر سکے۔ لیکن وہیں پھر اللہ رب العالمین نے پھر کہا کہ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہ تم پتھر، سخت سے سخت پتھر بھی اگر بن جاؤ یا سخت سے سخت اگر لوہا بھی بن جاؤ، تب بھی اللہ رب العالمین تمہیں زندہ کرنے پر قادر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو، پھر وہ یہ پوچھے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے، تو یعنی اس سے بھی زیادہ سخت چیز جو تمہارے علم میں ہو وہ بن جاؤ اور پھر پوچھو کہ کون زندہ کرے گا۔ اب پھر بتایا کہ تم سخت سے سخت چیز جو تمہارے علم میں ہو وہ بن جاؤ اور پھر پوچھو کہ کون زندہ کرے گا۔ تو زندہ کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو وہی زندہ کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد آگ میں جلا دینا، اور آگ میں جلانے کے بعد آدھی راکھ سمندر میں گرا دینا، آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی جتنی وہ راکھ تھی سب کو جمع کر کے اللہ رب العالمین نے اس کو زندہ کر دیا اور کہا کہ تم نے اپنے آپ کو جلانے کے لیے بیٹوں سے کیوں وصیت کی تھی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو دیکھیے راکھ کو، آدھا راکھ کو سمندر میں پھینک دیا، آدھے کو اڑا دیا، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات یہ ہے کہ سب کو سمیٹتے ہوئے پھر اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو زندہ کر دیا، یعنی روح دے دی اور وہ زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَقُولُونَ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اللہ جس نے تمہارے اول بار پیدا کیا اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب، تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ ساتھ قریب ہی آ لگی ہو۔ یعنی انگزا انگزو، یہاں پہ ایک آیت پڑھی گئی فَسَيُنْغِزُونَ، تو یہی انگزونا انگزا انگزو یعنی انگزونا، یعنی جمع کا صیغہ ہے، معنی ہے سر ہلانا، سر ہلانا، یعنی استہزاء کے طور پر سر ہلا کر وہ کہیں گے، کون؟ کفار مکہ مشرکین مکہ، یہ دوبارہ زندگی کب ہوگی، یہ دوبارہ زندگی کب ہوگی؟ قریب کا مطلب ہے کہ ہونے والی چیز، کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر وقوع پذیر ہونے والی چیز قریب ہے۔ اور ایسا بھی قرآن میں یقین اور واجب العقول کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی قیامت کا وقوع یقینی اور ضروری ہے۔
یقینی اور ضروری ہے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ بلائے گا کا مطلب ہے کہ قبروں سے زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا، قبروں سے زندہ کر کے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا، تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے یا اسے پہچانتے ہوئے اس کے پاس حاضر ہو جاؤ گے۔ وہاں یہ دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی معلوم ہوگی، وہاں یہ دنیاوی زندگی تھوڑی معلوم ہوگی۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے سورہ نازعات آیت نمبر 46 کے اندر ارشاد فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ یہ سورہ نازعات کی آخری آیت ہے۔ جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی گویا اس میں ایک شام یا ایک صبح رہے ہوں، ایک شام یعنی صبح سے شام تک رہے، یعنی شام سے صبح تک رہے ہوں، یہ اس کو معلوم ہوگا۔ اسی مضمون کو دیگر مقامات میں بھی بیان کیا گیا ہے، مثلا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102 104، سورہ روم آیت نمبر 55، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 112 اور 114۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ پہلا نفخہ ہوگا تو سب مردے قبروں میں زندہ ہو جائیں گے، یعنی یہ سور پھونکا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے پاس ایک بانسی ہے، بانسری ہے، اور ہر سوراخ میں ایک ایک آدمی کا نام لے کر کے نکلے گا، پوری دنیا کے لوگوں کا نام اس کے اندر ہے اور پوری دنیا کے ایک ایک آدمی کی سوراخ بنی ہوئی ہے۔ تو وہی اللہ رب العالمین پہلا نفخہ ہوگا، سور پھونکے گا تو سب مردے قبروں میں زندہ ہو جائیں گے۔ پھر جب دوسرے نفخے میں میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، پہلا سور پھونکا جائے گا تو مردے قبروں میں زندہ ہو جائیں گے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ دونوں نفخوں کے درمیان اب کہہ رہے ہیں دونوں سور پھونکنے کے جو درمیان کا فاصلہ ہے کتنا ہے؟ 40 سال کا فاصلہ ہوگا، 40 سال کا فاصلہ ہوگا، یعنی پہلا نفخہ پھونکنے کے بعد جو دوسرا نفخہ پھونکے گا تو یہ جو مسافت ہے یہ 40 سال کا مسافہ ہوگا، اور اس فاصلے میں انہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، وہ سو جائیں گے، کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی 40 سال تک وہ سوئے رہیں گے۔ جب جگایا جائے گا تو کہے گا کہ اتنی جلدی ہم کو جگا دیے۔ ابھی انشاءاللہ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ آئے گا، تفصیل سے بات ہوگی۔ تو 40 سال کا فاصلہ ہوگا اور اس فاصلے میں انہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، وہ سو جائیں گے۔ دوسرے نفخے پر اٹھیں گے تو کہیں گے افسوس ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا ہے۔ یہ بھی سورہ یاسین آیت نمبر 52۔ لیکن یہ آپ کو تفسیر جو ہے تفصیل سے آپ کو مل جائے گی، فتح القدیر کے اندر ایک عربی تفسیر ہے، اس کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ پتہ یہ چلا اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ یہ قرآن کو سنتے تھے اور پھر یہ اپنے آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔